اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العلی العظیم صلوات کوئی شکریہ ادا نہیں کر سکتا مجلس میں آنے کا، لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے آپ سب کو اس بات کا اطمینان دلاتا ہوں کہ اس موسم میں بھی جو خود میں سڑکوں کا حال دیکھ کے آیا ہوں، بوتراب میں بارش میں مجلس پڑھی اور پورا لباس بھیگ گیا، لیکن مجھ سے زیادہ جہاد اس مجمع کا تھا کہ جو اس بارش میں باہر وہ مجلس سن رہا تھا۔ اس میں میں دیکھ رہا تھا بچے بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، میری بہنیں بھی آئی ہوئی تھی۔ ہر جگہ پہ پوری دنیا میں اہتمام ہے۔ مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں دین کے راستے پہ چلنے میں، اور حسین کا راستہ آسان نہیں ہے۔ اسی لیے کربلا میں جانے والے صرف 72 تھے، اور عزا میں آنے والے عاشقان حسین ہی آتے ہیں۔ جو عشق رکھتا ہے بس وہی آ سکتا ہے، اور یہ عشق کھینچ لاتا ہے۔ نہ جانے کوئی کوفہ سے چلتا ہے حبیب کی شکل میں، کوئی حور کی شکل میں چلتا ہے، کوئی زہیر قین کی شکل میں۔ مختلف نیتیں ہوتی ہیں، لیکن مقصد سب کا ایک ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہے حسین ابن علی۔ میرا اور آپ کا مقصد بھی جناب سید الشہداء ہے کہ ہم مجالس برپا کر رہے ہیں۔ میں نے کل جو موضوع شروع کیا تھا ہمارے عقائد کے عنوان سے، اسی کو جاری رکھوں گا کہ بہت سی باتوں میں ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے بہت سے اور مسلمانوں سے، لیکن ہمیں اپنا عقیدہ جاننا ضروری ہے۔ ایک عقیدہ جو بڑے شد و مت سے بہت سے مسلمان پیش کرتے ہیں، اپنا عقیدہ، وہ ہے خیر و شر کا عقیدہ، اچھائی اور برائی کا عقیدہ۔ توجہ ہے میرے ساتھ سب لوگوں کے؟ میری آواز سب کو آ رہی ہے صاف صاف؟ تو جانے کہ ہم ایک عقیدہ ہے خیر اور شر سے متعلق، تو ایک پوری بحث کی جاتی ہے کہ بھئی خیر و شر، کیونکہ آیت قرآن میں ہے موجود،
الخیر و شر من اللہ، یعنی اللہ سے ہی خیر بھی ہے، شر معاذ اللہ۔ اس معنی میں بہت سے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اچھائی ملتی ہے تو اللہ سے ملتی ہے، برائی جو آتی ہے وہ بھی آپ کو اللہ سے آتی ہے۔ ما اصابکم من خیر فمن اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے جو تمہیں خیر ملتی ہے وہ اللہ سے ملتی ہے۔ وما اصابکم من الشر فمن انفسکم، لیکن جو کچھ شر ہے تمہارے پاس وہ تمہارا اپنا ہے، اللہ کی طرف سے شر نہیں آتا۔ شر وہاں سے آتا جہاں شر ہو۔ پہنچا نہیں پا رہا بات؟ یہ شر یعنی برائی، برائی وہاں سے آتی جہاں برائی ہو۔ اللہ کے پاس صرف ہے ہی اچھائی۔ پھر بھی بات کو میں نہیں پہنچا پایا۔ ایک بحث ہے منطق میں کہ آیا نور اور ظلمت، روشنی اور تاریکی دونوں وجود رکھتے ہیں یا نہیں؟ نور ہے، ظلمت نہیں ہے، روشنی ہے، تاریکی نہیں ہے۔ تاریکی وجود ہی نہیں رکھتی، تاریکی نور کے نہ ہونے کا نام ہے۔ ظلمت اور تاریکی، اندھیرا نور کے نہ ہونے کا نام ہے۔ میں بہت سادہ سے مثال دوں گا اپنے نوجوان بچوں کے لیے خاص طور سے۔ زمین میں اگر ایک گڑھا ہو، آپ جب دیکھیں گے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھی تاریکی تو وجود رکھتی ہے۔ اسی میں جیسے ہی آپ روشنی ڈال دیں گے تو سارا اندھیرا چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اندھیرا خود وجود نہیں رکھتا، نور اور روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا۔ اگر میں پہنچا پاؤں یہ بات، تو نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی طرف سے صرف خیر ہی ہے، کیونکہ شر اس کے پاس ہے نہیں تو وہ دیتا نہیں۔ لیکن اگر وہ خیر کو روک لے تو شر ہمارے اپنے اندر ہے، شر ہمارا اپنا ہے۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، سائنس کی مثال دوں گا تاکہ میرے نوجوان بھائی، میرے بچے پہنچ جائیں۔ زمین گول ہے، جتنا نور زمین پہ ہے، غور سے دیکھیے گا میرے ہاتھوں کو، یہ زمین ہے، یہ سورج، جتنا نور زمین پہ ہے وہ سورج سے ہے۔ جتنا نور زمین پہ ہے، جتنی روشنی زمین پہ ہے وہ سورج سے ہے۔ لیکن جتنی تاریکی، جتنی ظلمت، جتنا اندھیرا زمین پہ ہے وہ سورج سے نہیں ہے، وہ زمین کا اپنا ہے، کیونکہ سورج میں تو ظلمت و تاریکی ہے ہی نہیں۔ سورج میں صرف روشنی ہے، تو وہ صرف روشنی دے سکتا، اس میں اندھیرا نہیں ہے۔ ابھی بھی نہیں پہنچا سکا، توجہ ہو میرے ساتھ۔ یہ جتنی روشنی زمین پہ ہے وہ سورج سے ہے، کیونکہ سورج میں روشنی ہے۔ جتنی روشنی زمین پہ ہے نا وہ ساری سورج سے ہے، اور جو تاریکی ہے وہ اپنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین نے سورج سے رخ پھیرا ہوا۔ زمین گھوم رہی ہے، تو جب گھوم جاتی ہے نا، سورج سے رخ پھیر لیتی ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے، جیسے گھوم کے واپس آتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ ہم جب خدا سے رخ پھیر لیتے ہیں تو شر میں چلے جاتے ہیں، جب رخ کر لیتے ہیں تو خیر میں چلے جاتے ہیں۔ اب خدا جسم رکھتا نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارا خدا کی طرف رخ ہے؟ تو کوئی وجہ اللہ تلاش کرو۔ بات پہنچ رہی ہے لانے کے نام؟ تو یہ محرم جیسے ہی آتا ہے تو ہم خیر ہی خیر میں ہوتے ہیں، اگر توجہ ہو۔ جیسے ہی محرم آیا خیر ہی خیر شروع ہو گئی۔ کبھی غور کیا کیوں؟ کیونکہ آپ کا میرا رخ حسین کی طرف ہے، اور حسین ابن علی علیہ السلام میں خیر ہی خیر ہے۔ اور وہ جو دوسرے ہیں جو محروم ہیں، کیونکہ ان کا رخ حسین ابن علی کی طرف نہیں ہے۔ جو حسین سے رخ پھیر لیتا ہے نا تو وہ ظلمتوں میں، تاریکیوں میں
اچھا میں کوئی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ کو آرام نہیں ملتا، دن رات آپ جو ہے باہر ہیں؟ میں نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آرام نہیں ملتا لیکن سکون ہے۔ آرام نہیں ہے لیکن سکون ہے۔ کئی لوگوں کو آرام بڑا ہے، سکون نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ زندگی میں سکون حسین سے آتا، تو اس لیے ہمیشہ رخ کو سید الشہداء کی طرف رکھیں، خیر ہی خیر رہے گی۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے استاد، ایک بہت بڑے مرجع تقلید، وہ ہمیشہ مرحوم فرماتے تھے، کہتے تھے تمام مرحوم کہتے تھے کہ ہمیشہ تمام کے تمام مومنین سے کہہ دو، بچوں کو عادت ڈالیں جب گھر سے نکلنے لگے نا تو ایک مرتبہ کہہ کے جائیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور جیسے گھر میں واپس آئیں پھر دوبارہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، کہ جب جاتے میں آتے میں صرف حسین ہی زندگی میں ہو تو خیر ہی خیر رہے گی۔ عزیزان گرامی، تو اس لیے اللہ کی طرف سے صرف خیر ہے، جیسے زمین پہ روشنی سورج سے، اسی طرح سے اللہ سے صرف خیر ہے، شر ہمارا اپنا ہے۔ بات پہنچ گئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا۔ توحید کی بحثوں کو میں واضح کر رہا ہوں، تو اب بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں کہاں سے ہیں، تو اللہ سے صرف خیر ہے، شر ہمارا اپنا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس صرف خیر ہے۔ آئیے ذرا ایک اور مسئلے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے۔ توحید کے بہت سے مباحث کو حل کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمارے بچوں کو سوالات پیش کیے جاتے ہیں اور میں جو جواب دوں گا صرف آل محمد کا جواب دوں گا، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گا۔ قیامت تک آنے والے ہر سوال کا جواب ائمہ اہل بیت دے گئے، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جواب وہ دے گئے ہیں۔ تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خیر و شر کی بحثوں سے اگر آپ آگے چلے جائیں تو کہتے ہیں اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، مقدر، تقدیر، قسمت، بہت سے الفاظ ہیں، ہر زبان میں اور الفاظ، ہمارا فیٹ، ڈیسٹنی، جتنے الفاظ کہیں گے جتنی زبانوں کے پیش کر دوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، میں صرف الفاظ ہی پیش کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں تقدیر لکھ دی ہے، تو اب میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تقدیر کی وجہ سے ہے، اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی۔ یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کی تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں، اب یہ یزید اور کیا اس کے بھی باپ کو بچ یہ حس کر دیجئے گا۔ تو اب کیا کیا انہوں نے کہا بھئی کس طرح سے بچایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، میں یزید کا نام ہی نہیں لینا چاہتا۔ پتہ نہیں کون کون ہے، ایک یزیدی تو اعزان گرامی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں برا نہ کہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں خبردار برا نہ کہنا، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس نے ایسا کرنا تھا، اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس نے حسین کو قتل کرنا، تو اسے تم لعنت بے وجہ کرے چلے جا رہے۔ اسے اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا، اس نے قاتل بننا تھا، وہ قاتل بن گیا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو مارنا تھا، اس نے مار دیا، تو اس کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ۔ اور ایک صاحب نے اور مجھ سے ایک جگہ پہ بحث کی، میں آج کل بڑا سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر آدمی سوال کہیں نہ کہیں سے بھیج ہی دیتا ہے، تو کہنے لگا بے وجہ آپ جو ہے لوگوں کو گنہگار کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ بھئی اس پہ لعنت بھیجو اس پہ لعنت بھیجو، یہ غلط ہے سب۔ کیوں؟ کہ امام حسین بہت سخی ہیں، بہت کریم ہیں، کریم نانا کے کریم نواسے ہیں، تو اگر امام حسین نے روز قیامت یزید کو بخش دیا پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ پہلے آپ سوچ لیجیے آپ کہاں کھڑے ہوں گے۔ توجہ توجہ توجہ۔ کہنے لگے بھئی آپ کہاں کھڑے ہوں گے اگر امام حسین نے یزید کو بخش دیا تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں نے کہا پہلے آپ سوچیے آپ کہاں کھڑے ہوں گے۔ امام حسین جتنے بھی کریم ہوں اللہ سے زیادہ کریم نہیں ہے، اگر اس نے شیطان کو بخش دیا یہ صبح شام قرآن پڑھ پڑھ کے اب شیطان مردود پہ لعنت بھیجے چلے جا رہے ہیں، اللہ اتنا کریم ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، بات پہنچ گئی؟ آپ کی محبت اور عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ تو اب وہ توحید کی بحثوں کو لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اس نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، مقدر لکھ دیا، اب جو آدمی جو کچھ کر رہا ہے نا وہ تقدیر کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو میں اس کا علمی جواب دینا چاہ رہا ہوں، ابھی تو میں نے ایک جواب دے دیا وہ تو پہنچ گیا، ایک اور علمی جواب جو چھٹے امام علیہ السلام نے دیا،
یہ دوسرا جواب. یہ جو جواب میں نے پیش کیا تھا وہ آپ نے پسند فرمایا. اب امام کا علمی جواب ہے, بہت گہرا جواب ہے, بہت ٹھوس جواب ہے, اسے بھی سن لیجئے. تو قرآن کی آیت پڑھی کچھ اس زمانے کے مسلمانوں نے, اور قرآن میں لکھا تھا کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. قرآن کی آیت ہے بھائی, سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ, ید کہتے ہیں ہاتھ کو, ید اللہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا, مغلولہ ٹوٹا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے غلت ایدیہم, یہودیوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ خود ہی کہہ رہا ہے, ان کا نظریہ پیش کرتا ہے عقیدہ. تو یہ عقیدوں کو رد کرنا میرا آپ کا کام نہیں, یہ تو اللہ نے بتایا. اگر بات پہنچ رہی تو اللہ جواب میں کہتا ہے یہودیوں کو, کہتا ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا, غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بل یداہ مبسوطتان, اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, کیونکہ جب ہاتھ ٹوٹ جاتا نا تو باندھ کے گردن میں لٹکا دیا جاتا تھا. توجہ. تو اب وہ بیچارے جنہوں نے آیت پڑھی تھی فوراً یہودیوں کے پاس چلے گئے, پوچھنے لگے بھئی تم لوگ واقعی یہی مانتے ہو کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا, گردن میں لٹکا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اب بیچارے مسلمان جو صرف قرآن کو مان لے نا کہ اللہ کا قرآن کافی ہے, وہ بیچارہ ہو جاتا. جو آل کو بھی مانتا رہے وہ کبھی بیچارہ نہیں ہوتا. تو اب جو آل کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا مولا وہ یہودیوں سے اچھی خاصی بحث ہو گئی ہے, اور وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے, تمہارا قرآن معاذ اللہ استغفر اللہ غلط ہے. قرآن میں لکھا کہ یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا, ہم تو نہیں مانتے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا, ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. تو چھٹے امام علیہ السلام نے کہا کیا تم واقعی یہی سمجھے تھے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا؟ وہ بھی جناب موسیٰ سے آگے بڑھ کے الگ ہوئے نا, وہ توحید کو ماننے والے ہیں. تو کہا پھر مولا یہاں پہ اللہ کی مراد کیا ہے؟ کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے, اب وہ بدل نہیں سکتا. اللہ کہہ رہا کہ اگر تقدیر لکھی میں نے ہے تو جس نے تقدیر لکھی ہے تو وہ مٹا کے تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟ بل یداہ مبسوطتان, جبکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں, جب چاہے مٹا کے لکھ دے. یمحو اللہ ما یشاء, امام نے آیت پڑھ کے جواب دیا, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, وہ جو چاہے محو کر دے, مٹا دے, جو چاہے لکھ دے, اس کے پاس ام الکتاب ہے. کہ اللہ فرماتا تقدیر جب میں نے لکھی ہے تو میں بدل بھی دیتا ہوں. اللہ فرماتا تقدیر لکھ دی تو بدل بھی دیتا ہوں. یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا اللہ نے تقدیر لکھ دیا, بدل نہیں سکتا. اب اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ تو سمجھ لو یہودی عقیدہ. یہ یہودی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی اور اب وہ تبدیل نہیں کر سکتا. تو کسی نے پوچھا مولا پھر تقدیر بدلتی کیسے ہے؟ توجہ توجہ. پوچھا مولا تقدیر بدلتی کیسی ہے؟ کہا اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ اور اپنے حجت خدا کو مخاطب کر کے کام کہو. نہیں پہنچا سکا. شفتیک, امام نے کہا اپنے لبوں کو ہلاؤ, اپنے لبوں کو ہلاؤ اور مانگو. ایک آدمی نے امام کو خط لکھا, امام علی نقی علیہ السلام کو, بھائی دور دور تک لوگ کھڑے ہیں, جہاں جہاں جگہ مل جائے وہیں پہ سن لیجئے گا جو مطالب پیش کر رہا ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا, اگر آپ کہیں تو میں انشاءاللہ جلدی ختم کر دیتا ہوں. لوگ وہ کھڑے ہیں, پڑھو بھائی, سارے مجمع کی توجہ رہے. اب 10ویں امام سے کسی نے خط لکھا. ایک مومن کہا میں ملنے جا رہا ہوں امام سے. کہا تم امام سے ملنے جا رہے ہو, میرا خط لیتے جانا, امام کو میرا خط دے دینا. تو جیسے ہی امام نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ میں مولا میں بہت پریشان ہوں, ذرا میرے لیے دعا کر دیجیے گا, میری پریشانی دور ہو جائے. امام نے کہا اب جب واپس جانا نا تو اس سے کہنا ہم تمہیں بھولے ہوئے کب ہیں جو تم یاد دلا رہے ہو. کہا تم اپنے لبوں کو ہلاؤ, ہم تمہاری آواز بھی سن لیتے ہیں اور تمہارا کام بھی کر دیتے. توجہ, اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو, کیونکہ میں شیعہ قائد بیان کر رہا ہوں,
بہت بڑا نام ہے آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت، نام سن رکھا ہوگا آپ نے آیت اللہ بہجت کا، تو ذرا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیجیے گا، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک طالب علم نے کیمرہ آن کیا، ریکارڈ کر رہا، بہجت کو نہیں معلوم، کہا آغا ہم امام زمانہ سے آپ کے کہنے کی وجہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا مولا ہماری باتیں سنتے ہیں؟ تو آغا مرحوم شیخ محمد تقی بہجت نے جواب دیا، کہا کہ یہ جو تم نے بھی سوال کیا نا، اس سے پہلے کہ میں سنوں مولا نے سنا۔ اس سے پہلے کہ میں سنوں مولا نے سنا، اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں نا، اس سے پہلے کہ تم سنو مولا میرا جواب سن رہے ہیں۔ کہا ہم کسی ایسے ویسے امام کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ زمین تو کیا ساری کائنات جس کا طواف کرتی ہے وہ امام زمانہ ہے۔ توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ؟ فیضان گرامی، امام سے کہا ایک دو اور روایات پیش کر دو اگر سننا چاہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ساتویں امام سے دو بھائی ملنے کے لیے آئے، آنے کے بعد مولا کو سلام کیا۔ اچھا دیکھیں، ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں بھی کوئی بہت ہی مضبوط ایمان کا شیعہ بھی ہوتا ہے، کوئی بیچارہ ضعیف الایمان بھی ہوتا ہے۔ آپ تو ایسے خاموش ہو گئے، بس میں ہی جانتا ہوں جیسے بھائی آپ سب جانتے ہیں حضرات کو، ہاں ہوں کرتے رہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو اب ہر زمانے میں نا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ دو بھائی ملنے گئے تھے، شیعہ ماننے والے تھے امام کے، آئے امام کو آ کے سلام کیا۔ امام نے دونوں کو دیکھا، مسکرا کے ایک سے کہا کہ تو اس راستے میں مرنے والا تھا، یہ جو تم حج کے لیے چلے ہو، مجھ سے ملنے آئے ہو نا، تو دونوں میں سے ایک بھائی سے کہا تم اس راستے میں مرنے والے تھے، تمہاری موت لکھی ہوئی تھی، تمہاری قسمت میں موت لکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ امام سے کہہ رہا بیچارہ، تو کہا آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا کہ پہلے پوری بات سن لے پھر سوال کرنا۔ کہا جب تم چلے نا تو راستے میں تم دونوں اپنی پھپھی سے ملنے گئے تھے۔ اس نے کہا مولا گئے تو تھے، کسی کو بتایا نہیں، آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا ابھی بھی پورا نہیں سنا، بیچ میں بولے چلا جا رہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ امام نے کہا ابھی جب تم دونوں چلے نا، فلاں بستی سے چلے، دونوں نے نیت کی کہ ہم حج پہ جائیں گے، راستے میں فلاں جگہ پہ رکیں گے، اپنی پھپھی سے ملیں گے، پھر حج پہ جائیں گے، امام موسیٰ کاظم سے ملیں گے۔ تو اس مقام پہ جب پہنچے پھپھی سے ملے، تو اس راستے میں تم دونوں بھائی جب چلے نا تو تمہارے میں سے ایک کی موت لکھی تھی، لیکن جیسے تم پھپھی سے ملے تو اللہ نے صلۃ الرحم کے اندر زندگی بڑھانے کا لکھا۔ صلۃ الرحم یعنی اپنے خونی رشتہ داروں سے ملنا، اور قطع رحم یعنی خونی رشتہ داروں سے واسطہ توڑ لینا۔ کا جو قطع تعلق کر لے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے، جو صلہ رحم کرے زندگی بڑھ جاتی ہے۔ تم دونوں پھپھی سے ملے، تمہاری زندگی بڑھ گئی۔ کا مولا کتنی زندگی بڑھی ہے؟ کا 5 سال، جس دن پھپھی سے ملا تھا اس دن سے لے کے 5 سال لگا لے۔ دوسرا بھائی کہتا ٹھیک 5 سال بعد میرا بھائی مر گیا، میں نے کھڑے ہو کے فوراً مولا کو سلام کیا، جو بغیر دیکھے بتا دے کس کی زندگی کم ہو رہی ہے کس کی بڑھ رہی ہے، اسے حجت خدا کہتے ہیں۔ توجہ ہے ذہن گرامی میں سے؟ تو اب یہ تقدیر ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا تھا 2-3 روایت، ایک روایت اور، کیونکہ میں نے دیکھا توحید بیان کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور آپ اس محبت سے توحید مجھ سے سن رہے ہیں کہ میں توحید بیان کر رہا ہوں آج دوسرے دن، اور آپ اس محبت سے، عقیدت سے آپ حضرات مجھے جو داد دے رہے ہیں، میں اس کا مستحق نہیں ہوئی، آپ کی عقیدت ہے جس طرح سے آپ سن رہے ہیں، جس حسن سماعت سے آپ نے مجھے نوازا، میں انتہائی ممنون ہوں۔ آپ تمام حضرات اپنے برادران کا، بزرگوں کا، اپنے بچوں کا، سب کا ممنون ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ کے مقام سے گزر رہے تھے، روایت آپ نے سنی ہوئی ہوگی، تو حواری ساتھ میں تھے۔ حواریوں سے ایک مرتبہ کہا آج تو یہاں پہ شادی ہو رہی ہے، خوشی منا رہے ہیں، کل یہیں پہ غم ہوگا۔ اگلے دن جیسے ہی حواری واپس آیا، پھر دیکھا وہاں پہ خوشی ہے، کہا کہ یا عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ، آپ نے کہا تھا صبح غم ہوگا، ابھی بھی یہاں پہ خوشی ہے۔ کہ پروردگار رات تو نے مجھے یہی کہا تھا، تو میں نے اپنے حواریوں سے بتا دیا۔ اب سمجھ میں آیا 14 کا مقام کیا ہے۔
14 کا مقام کیا ہے؟ ابھی بھی میں پہنچا نہیں پکا، میں جلدی سے واقعہ مکمل کر لوں پھر اشارہ کروں گا۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا پروردگارا رات تو نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ بھی شادی ہو رہی ہے، صبح دونوں یہاں پہ غم ہوگا، تو پروردگارا کیا ہوا؟ کبھی رات دولہا دلہن نے مر جانا تھا، ان کی قسمت میں لکھا تھا، تقدیر میں یہی تھا کہ دولہا دلہن مر جائیں گے، دولہا دلہن مر جائیں گے، لیکن وہ صدقہ دے کے گئے تھے حجرے میں، وہاں جا کے دیکھو گے تو ایک سانپ موجود ہے، جب گئے تو دیکھا بستر کو ہٹایا سانپ موجود تھا، کہا وہ کاٹ نہیں سکا کیونکہ انہوں نے صدقہ نکال دیا تھا۔ الصدقہ ترد البلا، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، کہا وہ سانپ کاٹ نہیں سکا کیونکہ وہاں پہ انہوں نے صدقہ دیا تھا۔ عزیزان گرامی صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے، تو تقدیر بدل گئی نا، شیعہ سنی کتابوں میں ہے تقدیر بدل گئی نا۔ اب وہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اس کچھ لوگ پہنچ گئے، اگر کوئی اعتراض کرے نا کہ کس کی قسمت میں اگر اللہ نے تقدیر میں اولاد نہیں لکھی تو نہیں ہو سکتی، تو کہنا اللہ تقدیر لکھ کے بدل دیتا ہے۔ اگر عیسیٰ کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو فخر عیسیٰ حسین کی فخر عیسیٰ، اگر تقدیر عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے بدل سکتی ہے، صدقے کی وجہ سے بدل سکتی ہے، تو حسین ابن علی کی وجہ سے تقدیر کیسے نہیں بدل سکتی؟ عزیزان گرامی کبھی کوئی شک نہ کرے، ذہنوں میں شبہ نہ آنے دیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ہستیوں کو ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وجہ سے گنہگاروں سے راضی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اگر کوئی نیکوکار بھی ہو تو اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، یہ تیری نمازیں، یہ تیرے روزے میں نے سب دیکھ لیا، لیکن ان میں سے کسی بھی جگہ پہ علی نہیں تھا۔ بغیر ولایت علی بن ابی طالب کے تو نمازیں لے آیا تھا، یہ روزے لے آیا تھا، یہ عبادتیں قبول ہی نہیں ہیں جب تک کہ آل محمد کی ولا نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، گھبرا کے تو نہیں سن رہے ہیں، ذرا چلتے رہیں گے، کچھ دیر اور چلوں گا۔ عزیزان گرامی یہ تقدیر انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے تقدیر میں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد صلہ رحم سے بہتر کچھ نہیں جانتے جو زندگی بڑھا دے، اگر وہ نہیں جانتے اس کا مطلب ہے نہیں ہے، پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، یعنی کوئی شے نہیں ہے جو صلہ رحم سے زیادہ زندگی کی بڑھانے والی ہو۔ تو امام نے فرمایا اپنے خونی رشتہ داروں سے ملتے جلتے رہنا۔ اور عزیزان گرامی ایک جملہ کہوں گا، اور مجھے آپ کی حسن سماعت پہ پورا یقین ہے، آخری فرد تک، دروازے تک، جہاں جہاں تک لوگ کھڑے ہیں سب کے سب اس جملے کو خاص طور سے سنیں گے، اور سب کے سب کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، میں اپنی پورا خون جگر دوں گا آپ کی خدمت میں۔ کہ عزیزان گرامی بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ زیارات کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، زیارت پہ جاؤ، زیارت پہ جاؤ، زیارت پہ جاؤ، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے ہم زیارت پہ نہیں جا سکے، کچھ کہتے ہیں کہ صحت نہیں تھی میں اس لیے زیارت پہ نہیں گیا، کوئی کہتا ہے میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اس لیے زیارت پہ نہیں گیا، میں بیمار تھا اس لیے زیارت پہ نہیں گیا۔ ارے بھائی زیارت اچھے حالات میں نہیں ہوتی، صحت نہیں ہے پھر بھی جائیے وہاں سے لے کے آئیے، دولت نہیں ہے پھر بھی جائیے وہاں سے لے کے آئیے، بھائی کسی بھی حالت میں جاؤ سب کچھ وہاں سے لے کے آؤ۔ ارے وہ حسین جو غیروں کو نواز رہے ہیں اپنوں کو کیوں نہیں نوازیں گے؟ توجہ فرمائی جانے کے نام جناب سید الشہداء کے پاس کوئی غیر بھی آ گیا تو اسے نواز دیا، غیر تو کیا دشمن بھی اگر آ گیا اور اس نے کہا آج سے آپ کا ہوں، تو مولا نے یہ نہیں کہا ہر تو نے پانی بند کیا تھا آج آ۔ حسین بہت کریم ہے عزیزان گرامی، خداوند متعال گرامی، یہ تمام نظام قدرت اور توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک جملہ اگر میں نے کسی جگہ پیش کیا ہو اس کو استعارت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں غیر اللہ سے نہ مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا، توحید یہی ہے کہ بس صرف خدا سے لو لگا کے رکھو۔
یہی پیش کیا جاتا ہے یا نہیں پیش کیا جاتا؟ اسکولوں میں نہ جانے کہاں کہاں آج کل ہمارے بچوں کو کہا جا رہا ہے بس توحید اگر اللہ کو لا الہ الا اللہ مانتے ہو تو بس صرف اللہ سے مانگو، اور پھر ایک اور سورہ فاتحہ کی آیت پیش کر دیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی قرآن میں لکھا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز سے بھی صبر سے بھی۔ چھٹے امام سے پوچھا یہ نماز اور صبر کیوں کہا؟ کہا ایک محمد ہے دوسرے علی۔ مجمع اتنا ہے کہ یہاں والوں کا نعرہ وہاں نہیں جاتا، وہاں والوں کا یہاں نہیں پہنچ رہا۔ تو عزیزان گرامی اب یہ میں جواب پیش کر رہا ہوں، ایک علمی میں جواب میں نے آپ کو دے دیا قرآن کریم سے کہ قرآن نے کہہ رہا، قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، سورہ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ایک وہابی کو جواب دے رہا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں ملنے، تو آئے گھر پہ کہنے لگے نہیں یہ قرآن کی آیت ہے، تو میں نے کہا دوسری آیت میں نے سورہ بقرہ سے دکھائی، کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں، دکھانے کی ضرورت نہیں، خود ہی کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں، مجھے پتا ہے، بس آپ نے بتا دیا مجھے پتا آیت ہے، تو کہنے لگے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہا ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسری جگہ خود ہی جگہ کہہ رہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اچھا خاصا تضاد ہے۔ اب مجھے ساتھ میں تو کنفیوز ہو گیا نا، حافظ قرآن بھی ہو گیا، میں نے وہ آیت پڑھی بھی تھی، اب آپ سے بھی سن لی ہے، اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اسی لیے کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ نہ کہو، میں نے کہا کہ اسی لیے کہتے ہیں یہ نہ کہو کتاب کافی ہے، جس نے سب سے پہلے کہا تھا نا کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آیا تھا۔ جواب مکمل کر دو، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کبھی جس نے سب سے پہلے کہا تھا نا، میں نے نام نہیں لیا کسی کا، جس نے سب سے پہلے کہا تھا حسبنا کہ پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو کے کہا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ کی عترت کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی جس نے کہا نا، تو جیسے پیغمبر کا وصال ہوا، اب کسی نے یہودی نے سوال پوچھ لیا قرآن سے کہ بھئی یہ 3 سوال ہیں، قرآن سے جواب دے۔ کہ تجھے قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ تو یہودی ہے، تو قرآن سے جواب کیوں مانگ رہا؟ کہ بھئی میں یہودی ہوں، تو یہودی نہیں ہے۔ میں یہودی ہوں، تو یہودی نہیں ہے، تو قرآن سے دکھا دے۔ کہ کیا سوال ہے؟ پہلا سوال کیا، کہ دوسرا سوال کیا؟ کہ پہلے کا جواب دے، کہ ابھی ذہن میں نہیں ہے، تو دوسرا سوال پوچھ۔ دوسرا سوال پوچھا، کہ یہ پہلے سے زیادہ مشکل ہے۔ کہ تیسرا سوال کیا؟ تیسرا سوال پوچھا، کہ یہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ کہ بھئی تم واقعا اس جگہ پہ جہاں بیٹھے ہو صحیح بھی بیٹھے ہو یا؟ اس نے کہا بھئی تمہارا اس سے کیا مطلب ہے؟ آؤ کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، ان کے ایک دوست سے بہت قریبی۔ انہوں نے کہا بھئی تمہیں جواب آتا ہے؟ کہ جب تجھے خود نہیں آتا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا؟ مجمع ساتھ رہے، اب میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ جب انہوں نے دوست سے پوچھا کہ تجھے آتا، کہ بھئی تجھے خود نہیں آتا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا؟ کہ بھئی یہ سوال کا جواب دینا، 3 سوال پوچھ چکا ہے، جواب نہیں آ رہا، کہ کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، کہ شاید پھر بیٹی سے پوچھ لوں، وہ پیغمبر کے گھر میں تھی تو میں نے کچھ نہیں کہا، ناراض نہ ہو۔ بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کوئی ذہن میں جواب آ رہا ہے؟ کہ بابا جان آپ خود ہی نہیں پتا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کبھی کیا کریں؟ کبھی چلو علی کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی جان کو آ گیا، جواب لیے بغیر نہیں جائے۔ اب فوراً اٹھے، آئے جناب امیر کے گھر پہ، آنے کے بعد دستک دی، یہ نہیں کہا کہ یا علی میں مشکل میں ہوں، کہ یا علی دین پہ مصیبت آن پڑی ہے،
قرآن سے جواب چاہیے تو مولا نے کہا کہ بھئی تم نے تو کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے. کہ یا علی اسلام بے وقت آن پڑا ہے، آپ قرآن سے دکھائیے. مولا نے کہا لا قرآن دے. یہ نہیں کہا میں اپنے گھر سے لاتا ہوں. اسی کے ہاتھوں سے قرآن لیا. مولا نے قرآن کھولا اور ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا یہاں جواب ہے. اس نے کہا یا علی یہ بغیر دیکھے آپ نے کیسے بتایا؟ نہیں ہے مجمع. کہ یا علی یہ بغیر دیکھے آپ نے کیسے بنایا؟ اسی سے قرآن مولا نے لیا، کھولا، کہا یہاں جواب ہے. کہ یا علی یہ بغیر آپ نے دیکھے کیسے بتایا؟ کہ تو قرآن دیکھ لے، جواب نہ لگے تو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. اس نے فوراً آیت پڑھی جو مولا نے کہی تھی. کہ ہاں اب آپ نے جب کہہ دیا نا تو جواب اسی میں. اب آپ نے جب کہا تو آیت میں نے بھی کئی مرتبہ پڑھی تھی، لیکن مجھے یہ جواب نہیں آ رہا تھا جو آپ نے سمجھایا. تو اب پتا چلا جب قرآن اپنے غاصب کے ہاتھوں میں ہو تو حق چھپا لیتا. جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اپنا حق کھول دیتا. میں اپنے انداز سے کہہ دیتا ہوں، جو حضرات جو میرے بھائی ابھی تک نہیں پہنچے ان کے لیے اپنے انداز سے کہوں گا. تو مولا نے قرآن ہاتھوں سے لیا، حاکم کے ہاتھوں سے قرآن لیا. جیسے قرآن لیا، قرآن کھولا تو میرا یہ اندازہ ہے کہ قرآن نے کھلنے کے بعد آیت نے نکل کے مولا کو سلام کیا ہوگا. آیت نے نکل کے مولا کو سلام کیا ہوگا، خود ہی کہا ہوگا مجھ میں حل ہے. تو اب پتا چلا جب قرآن وارث کے ہاتھوں میں آتا تو حق کھول دیتا ہے. تو آلے نے تو 12ویں امام کو آیتیں خود بتائیں گی مجھ میں حل ہے. توجہ ہے جانے کے نام. قرآن کو سمجھانے کے لیے آل کی ضرورت ہے. اور قرآن کے اندر تضاد نہیں ہے. جب انسان خود سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ہر جگہ تضاد نظر آئے گا. بات ذہن میں ہے کہ میں کسی کو جواب پیش کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ایک جگہ اللہ نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسری جگہ کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو یہ تضاد ہو گیا. میں نے کہا تضاد نہیں ہے. جب تم کہو گے نا حسبنا کتاب اللہ تو تضاد لگے گا. جب آل کے پاس آ جاؤ گے تو وہ آیتوں کو حل کر دیں گے. آیت میں آیت کی تفسیر ہے لیکن آل سمجھا سکتی ہے کون سی آیت کس آیت کی تفسیر ہے. توجہ. ایک ہمارے بہت بزرگ عالم دین ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں امام ابقبہ کے اندر حج پہ گیا ہوا تھا، جنت البقیع میں کھڑا تھا. تو اب جیسے امام ابقبہ دیکھا تو لوگ آنے لگے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب ہر آدمی کے آگا یہ وہ زیارت سب. تو اتنے میں کہیں ایک متوع آیا، اس نے کہا کیا بات ہے تم بقیع میں تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں بھی تبلیغ کر رہا ہوں لیکن میں متوع ہوں، میں اپوائنٹڈ ہوں. توجہ سے سنیے گا کہ میں اپوائنٹڈ ہوں، میں منصوب ہوں، مجھے نصب کیا گیا اسی کام کے لیے. تمہیں نصب نہیں کیا گیا. تمہیں یہ 1400 سال بعد سمجھ میں آ گئی بات؟ جسے نصب کیا جائے اس کی مانو. پتہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں. جسے منسوب کیا جائے اس کی مانو، جو خود بخود بن جائے اس کی نہ مانو. بس بھائی اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، وقت نہیں رہا. الحمدللہ نعرہ مجھے پورا یقین ہے کہ نجف تک آپ کی آواز جاتی ہے. گرامی وہ کہنے لگے کہ بحث شروع ہو گئی. وہ کہنے لگے نہیں آپ تبلیغ مت کیجیے یہاں پہ، اور آپ لوگ شرک کرتے ہیں، یہ قبروں پہ آنا شرک ہے، مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے.
بدعت حرام ہے، بس 3 ہی لفظ ہیں. بدعت، شرک، حرام. توجہ رہے میرے. اب وہ کہنے لگے بھئی یہ بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے. آپ مردوں سے مدد مانگتے ہیں. میں دوبارہ وہی جواب پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. آپ کے اسکولوں میں ہے نا اعتراض. میں نے 3 جواب پیش کر دیے، ایک اور جواب سن لیجئے تاکہ چوتھے کی بات اگر آپ کہیں تو پنجتنی بنا دوں گا پوری مجلس کو. گرامی تو وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے. آپ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ان مردوں سے آ کے مدد مانگتے ہیں. کہنے لگے تم بتاؤ حرام کیسے ہے، بدعت کیسے ہے، شرک کیسے؟ پھر میں جواب دوں گا. کہنے لگے اس نے میرے ایک دم سے قلم چھینا، کعبہ میں ہاتھ ڈالا اندر، قلم چھینا اور اٹھا کے پھینک دیا. کہا ذرا بلا ان میں سے کسی کو اور کیا قلم اٹھا کے دے دیں. توجہ ہے. کہا ذرا کیا یہ علی میرا قلم دے دو، اگر پکڑا دے تو میں مان لوں گا. کہ یا حسن قلم دے دو، یا حسین قلم دے دو، اگر ہاتھ میں قلم پکڑا دے نا تو میں مان لوں گا. جیسے آپ سارے خاموش ہو گئے نا، سارا مجمع دیکھنے لگا کہ اب آغا کراتی جواب کیا دیتے ہیں. کہ اگر تیری منطق مان لوں، تیری دلیل مان لوں، تو پھر تو اللہ بھی مدد نہیں کر سکتا. اگر تیری منطق مان لوں نا، تیری دلیل مان لوں کہ بھئی یا علی مجھے قلم اٹھا کے دے دے، تو پھر تو اللہ بھی مدد نہیں کر سکتا. یا اللہ ذرا قلم دے دے. کب وہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تیرے جیسوں کے اٹھا کے قلم دیتے رہے. انہیں پتہ ہے تو قلم چرانے والوں میں ہے. کبھی کیسے اب وہ شرمندہ سا ہو گیا کہ میں نے ایسی دلیل دیا کہ واقعی میرے اپنے خلاف چلی گئی. کہ میں خدا سے بھی کہوں تو قلم اٹھا کے تو اللہ بھی نہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. لیکن دلیلیں وہ بہت لے کے آئیں گے. ایسا نہ کرنا شرک ہو جائے گا، ویسا نہ کرنا بدعت ہو جائے گی، حرام ہو جائے گا. ایک وہاں جلدی 5ویں دلیل دے دوں میں بہت جلدی سے، وقت نہیں ہے میرے پاس. مرحوم سید محسن الحکیم، آیت اللہ محسن الحکیم 1970 میں انتقال ہوا. زندگی میں پوری زندگی بس ایک مرتبہ حج پہ گئے 1968 میں، 1968 میں حج پہ گئے تو شاہ ایران نے کہا میرا جہاز لے جائے. اس زمانے میں مرجعیت کا بہت بڑا نام تھا حکیم. انہوں نے کہا نہیں، اپنے خرچے پہ جاؤں گا. ہمارے یہاں دوسروں کے خرچوں پہ حج نہیں ہوتے. تو فیصل سعودیہ کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ آل سعود کا فیصل نے کہا میرا پرسنل جیٹ حاضر ہے. کہ نہیں تیرا، جب اس کا شیعہ کا جہاز نہیں چاہیے تو بہرحال مختلف بادشاہ، صدور، وزیر اعظموں نے کہا کہ نہیں ہمارے سب کے آپ کے لیے یہ جہاز حاضر ہے. انہوں نے کہا نہیں، اپنے خرچے پہ جاؤں گا. نجف سے چلے گا، پہلے کازمین جاؤں گا، باب الحوائج کی بارگاہ میں سلام کروں گا، وہاں سے ایئرپورٹ جاؤں گا. تو پورے رستے میں علماء، اس زمانے کے علماء بتاتے ہیں کہ پورے رستے میں شیعوں نے پورے رستے میں قربانیاں دی کہ آپ کی حفاظت کے لیے بھیج رہے ہیں. کہ شیعہ مرتے جا رہے تھے، وہاں پہنچے، فیصل نے کہا میں ملنا ضرور چاہوں گا. تو بلایا. اب وہ مدینے میں جب گئے تو مکے میں جیسے پہنچے، عمرہ تمتع جب بجا لا چکے، حج ابھی نہیں آیا تھا. وہ اپنے محل میں آیا، کہا ایک ملاقات ہو جائے، میں اپنے علماء کو بھی بلا لوں گا. کہا ٹھیک ہے، دعوت ہے، تمہارے علماء بھی آ رہے ہیں تو آ جاؤں گا. اب ان کے جو اس وقت سب سے بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم، ان کا نام عبداللہ بن باز، ذہنوں میں نام ہے؟ چلے نہیں ہے، اچھا یہ چلے. تو عبداللہ بن باز نامی ان کا مفتی اعظم، سب سے بڑا مفتی ان کا مانا جاتا، گرینڈ مفتی، جو بھی اب کہہ لیجیے، مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کہا جاتا ہے. تو حکومتی ملا یا جو بھی اب آپ نام رکھ لیجیے. تو وہ اتفاقاً ویل چیئر پہ رہتے تھے، ٹانگیں چلتی نہیں تھیں اور نابینا تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے. تو جیسے ہی پہنچے اسے پتہ نہیں تھا کون کون آیا ہوا. تو اتنے میں تعارف کروایا. انہوں نے کہا بھائی شیعوں کے ایک آیت اللہ ہے، سید محسن الحکیم، سید محسن طباطبائی الحکیم، امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے. تو سید محسن طباطبائی الحکیم. تو جیسے یہ سنا تو فوراً عبداللہ بن باز نے کہا لعنت اللہ علیہ، ان پہ لعنت ہو. تو فوراً فیصل نے ٹالنے کی کوشش کی کہ بھائی میں تعارف ان کا بھی کروا دوں، یہ ہمارے سب سے بڑے. انہوں نے کہا بات سنو، بات آگے نہیں بڑھے گی. جو اس نے کہا ہے نا، پہلے دلیل دیکھ کیوں کہا ہے. کہا آگا چھوڑ دیجیے، وہ کہہ دیا، وہ اسے پتہ نہیں تھا، میں نے بتایا نہیں تھا، وہ نابینا، انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. تو اب وہ جذبات میں کہہ گئے کہ نہیں
تم بتاؤ تم نے کیوں کہا؟ پہلی بات تو کہنے لگے بادشاہ کو دیکھ کے کہا، پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ یہ پتا چل گیا کہ تم لوگ بھی لعنت کو مانتے ہو. اب کوئی گھبرا کے تو نہیں سن رہا؟ وقت ہے، چلیں گے آپ حضرات؟ بس میں واقعہ مکمل کر رہا ہوں. بھائی ذہن میں رکھیے گا وہی کہ اللہ کو ماننے والا، وہ کہتے ہیں کہ شرک، بدعت، حرام، یہ سارے الفاظ. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی آپ توسل نہ کیجئے، غیر اللہ سے مدد نہ مانگیے، قبروں پہ مت جائیے، یہ ذریعے پہ جانا بدعت ہے، اور سب کے سب باتیں. بہرحال تو یہ سب کے سب وہاں پہ چل رہے ہیں جو زمانے میں متوے نئے نئے انٹروڈیوس ہوئے تھے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. تو اب جو حضرات بزرگ ہیں وہ تو پہنچ گئے ہوں گے، نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں ساری کی ساری چیزیں شروع ہوئیں. تو ایک مرتبہ آگا حکیم نے کہا کہ بھئی یہ اس نے جو کہا ہے نا کہ اس پہ لعنت ہو، تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کیوں کہا؟ تو کہنے لگا کہ بھئی میں نے اس لیے کہا کیونکہ آپ قرآن کی تعویل بھی مانتے ہیں اس لیے. تو ہم کہتے ہیں قرآن میں تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے. وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اور قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں، وہ ہے 14. وہ راسخون فی العلم ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو وہ ہے راسخون فی العلم. تو کہا بھئی یہ تعویل یہ قرآن کو مانتے ہیں اس لیے میں نے لعنت کی ہے، اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ تعویل قرآن کو مانتا ہے اس لیے میں نے لعنت کر دی. تو تعویل قرآن کو نہیں ماننا چاہیے، بس اللہ تعویل جانتا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا قرآن میں تعویل نہیں ہے؟ کہا نہیں، صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. کہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، قرآن جانتے ہو؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں، 9 سال کی عمر میں نے حفظ کر لیا تھا. کہنے لگے عربی جانتے ہو؟ کہنے لگے میں پیدائشی عرب ہوں، عربی کے علاوہ کوئی زبان ہی نہیں جانتا. تو کہنے لگے اچھا میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ذرا تم مجھے مطلب بتا دو. کہنے لگے آیت کیا ہے؟ کہا کہ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہی رہے گا. نہیں پہنچا سکا. من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں نابینا ہے، جو دنیا میں اندھا تھا، وہ آخرت میں اندھا ہی رہے گا. واضل سبیلا، اور بہت ہی بری جگہ جائے گا. کیا بتا ذرا آیت کا مطلب کیا ہے؟ اسے بالکل وہاں زبان پہ تالے لگ گئے، سانپ سونپ گیا. بولنے سے قاصر. کچھ دیر دیکھتا رہا، فیصل کا کیا بات ہے جواب دیجئے. کہا مجھے نہیں معلوم. اب فیصل نے کہا کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ آیت میں نے کئی مرتبہ پڑھی ہے، قرآن پڑھ رکھا، یہ آیت مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی. جو بیچارہ دنیا میں نابینا تھا وہ آخرت میں نابینا کیوں ہوگا اور جہنم میں کیوں چلا جائے گا؟ ارے یہ نابینا ہونے سے جہنم میں جانے کا کیا تعلق کہ دنیا میں نابینا تھا، آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا؟ یہ کیا بات ہے؟ کہ اس کی کوئی تعویل ہوگی. آقا نے کہا ہم بتاتے ہیں تعویل کیا ہے. اس کی تفسیر نہیں تعویل ہے. کیا بتائیے تعویل کیا؟ کہ میں بھی نہیں جانتا تھا، چھٹے امام نے بتایا. جو دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہو، جو دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہو، جو کہ جسے دنیا میں علی کی ولایت نظر نہ آئی ہو، آخرت میں اسے اللہ واقعا اندھا بنا دے گا. اور پھر وَأَضَلُّ سَبِيلًا، وہ وہیں جائے گا جہاں اسے جانا چاہیے. عزیزان گرامی، یہ قرآن کریم میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں واقعہ مکمل اگر کر دوں یا یہی واقعہ مکمل کر دوں، بس میں نے جو جواب دینا تھا آپ کو. اب بہرحال بحث ہوتی رہی تو اتنے میں کہا کہ آقا میں آپ کے علم کا قائل ہو گیا. فیصل نے کہا امامہ میں نے اتار دیا، زیادہ آپ لوگوں کو تو اذیت نہیں کر رہا، میرا سر بالکل گیلا، یقین مانے پورا نچڑ چکا ہوں اس وقت. تو اسے امامہ جو ہے وہ میں رکھنے کے بعد مجھے پڑھا نہیں جا رہا. توجہ سے سنتے رہیں گے، 2 منٹ تحمت دوں. تو بات ہوتی رہی، اتنے میں فیصل نے سوال کیا، کہا یہ میں آپ کے علم کو مان گیا، یہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ شیعہ
وہاں آپ کے نجف کربلا میں سونے چاندی کی زریوں کے بوسے دیتے رہتے ہیں، یہاں جنت البقیع آتے ہیں مٹی کی قبروں کے بوسے دیتے ہیں۔ 20ویں صدی آ گئی، کب تک یہ گارے مٹی کے آپ بوسے دیں گے، سونے چاندی کے بوسے دیتے رہیں گے؟ تو آقا نے کہا، میں نے فوراً باب الہوائی سے توسل کیا کہ بھئی جواب میرے ذہن میں ایسا ہے جو بادشاہ کو سمجھ میں آئے، علمی جواب تو میں بہت سے دے لوں گا، بادشاہ کیا سمجھے گا؟ تو کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں، کھانا جو لگا ہے کھاتے رہو، میں بھی کچھ دیر میں جواب دیتا ہوں۔ کہا جیسے یہ بھی کھانا کھا کے بیٹھے تھے اتنے میں ایک صاحب نے اعلان کیا، کہا بادشاہ سلامت، آپ کے لیے پیغمبر اسلام کے زمانے کا قرآن کریم لایا گیا ہے جو ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا۔ تو کہنے لگے اتنے میں وہ قرآن کریم لے کے آئے جو ہرن کی کھال پہ لکھا تھا۔ کہنے لگے جیسے میں نے دیکھا تو ہرن کی کھال نظر نہیں آ رہی تھی، مخمل کا کپڑا تھا، سونے کی تاریں تھی۔ جیسے ہی وہ قرآن کریم لے کے آئے، فیصل فوراً تخت سے کھڑا ہوا، قرآن کریم کو چومنے لگا لے کے، اور چوم کے آنکھوں سے لگانے لگا۔ جیسے ہی اس نے آنکھوں سے لگایا میں کھڑا ہو گیا، بیداد! کہ جیسے ہی اس نے چوما نا تو میں نے فوراً کہا بیداد، شرک، حرام۔ تین الفاظ ذہن میں ہیں۔ جیسے ہی میں نے کہا تو فیصل نے چومنا تو فوراً چھوڑا، کہا آقا آپ کا دماغ صحیح ہے، میں قرآن کریم چوم رہا ہوں اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے شور مچانے لگے ہیں۔ کہا بھائی یہ تم قرآن کو نہیں، تم سونے کی تاروں کو چوم رہے ہو، تم مخمل کے کپڑے کو چوم رہے ہو، یہ سونے چاندی کی تاریں کا نہیں۔ میں اس سونے چاندی کے مخمل کے کپڑے کے اس لیے بوسے دے رہا ہوں کیونکہ اندر قرآن ہے۔ کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے۔ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے، سونے چاندی کی زریوں کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو اندر نبی اور آل نبی اس عقیدت کی وجہ سے ہم چومتے ہیں۔ تو کہا کہ آج اس سال بن باز نماز نہیں پڑھائے گا، آپ نماز پڑھائیے گا۔ عزیزان گرامی، آپ کو اگر کہیں سے جواب چاہیے تو آپ کو آل محمد ہی کے پاس ملے گا، اور بغیر ان کے توحید قبول نہیں ہے۔ توحید کو سمجھنا ہے تو محمد و آل محمد سے سمجھے۔ عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی جناب حمزہ سید الشہداء ہے کہ جنہوں نے جناب ختمی مرتبت پہ اپنی جان قربان کر دی۔ بہت دلیر تھے، بہادر تھے، ختمی مرتبت سے بہت محبت کرتے تھے۔ احد کے جب میدان میں آئے تو احد میں جو لشکر کی سربراہی، مشرکین و کفار کے لشکر کی سربراہی کرنے والا تھا، اس کا نام تھا ابو سفیان۔ ابو سفیان نے، اور اس کی بیوی ہندہ تھی جو معاویہ کی ماں تھی، یزید کی دادی تھی، ہندہ نے ایک مرتبہ ایک ابو سفیان سے کہا، ایک غلام میں نے دیکھا ہے جو بہت نیزہ بازی میں ماہر۔ انہوں نے وہ غلام خریدا، نام اس کا وحشی تھا۔ اس سے کہا کہ بھئی، ہندہ نے خود کہا اسے کہ ہم تجھے آزاد کر دیں گے، دولت دیں گے، بہت کچھ اسے کہا کہ ہم نوازیں گے، بس صرف ایک کام ہے، محمد یا علی میں سے ایک کو قتل کر دیں۔ تو اس نے کہا میں محمد کو نہیں مار سکتا، ان کے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں، اور علی کو نہیں مار سکتا، ان کی چاروں طرف نظر ہوتی ہے۔ تو پھر ہندہ نے کہا کہ پھر میں اور کچھ نہیں سنوں گی، مجھے حمزہ کا کلیجہ چاہیے۔ اس نے کہا میں حمزہ کو مار تو دوں گا لیکن ایک شرط ہے، سامنے سے وار نہیں کروں گا، حمزہ شیر کا شکار کرنے والے ہیں، وہ مجھے جان سے مار دیں گے، چیر دیں گے، بہت دلیر ہیں، ایک وار میں 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، میں پشت سے انہیں حملہ کروں گا۔ ہندہ نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے حمزہ کا کلیجہ چاہیے، اور خود آئی۔ اور لوگوں نے وہ گانے بھی لکھے ہیں جو وہ گاتی ہوئی آئی تھی، نحن بنات طارق نمشی النما، وہ پورے گانے لکھے ہوئے ہیں، پورے جو اپنے ساتھ وہ
پلٹون لے کے آئے. ایک مرتبہ وہ بجا رہے تھے، سب کچھ سارا سلسلہ گانے بجانا ہوتا رہا. ایک مرتبہ سارا کا سارا جب مجمع بکھر گیا رسول خدا کے اصحاب کا، تو وحشی نے پش سے ایک مرتبہ جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کو پش سے نیزہ مارا، ان کے سینے سے باہر آ گیا. تو ایک مرتبہ جب جناب حمزہ گرنے لگے نا تو کہا یا رسول اللہ آپ تنہا رہ جائیں گے، بس ایک علی آپ کے پاس ہیں، میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنے میں کامیاب رہا، لیکن اس بات کا کوئی غم نہیں کہ میں جا رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا یہ میدان کربلا میں ہر اصحاب میں انصار میں جاتے میں روتے ہوئے یہ کیوں کہتے تھے مولا آپ تنہا رہ جائیں گے. تو اب ایک مرتبہ جناب حمزہ سلام اللہ علیہ گر گئے. جب گرے تو فوراً ہندا فوراً پہنچی اور وحشی سے کہا ان کا کلیجہ، ان کا سینہ چیر دو. اس نے پورا سینہ کاٹا، کھولا، اس نے کلیجہ نکالا اور کھانا چاہتی تھی، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کلیجے کو اتنا سخت کر دیا تاکہ وہ کھا نہ سکے، کہ ایک سید الشہداء کا جسم کا کوئی بھی ٹکڑا مشرکہ کا جز نہ بنے کا اسے سخت کر دیا. لیکن اگر آپ زیارت عاشورہ یا کوئی زیارت پڑھیں تو اس میں ائمہ نے جب ہندا پہ لعنت کی ہے نا تو یہ جملہ کہا ہے وَابْنَ آکھلۃ الْأَکْبَاد، کبد کی جمع اکباد، کلیجہ چبانے والی کے بیٹے، اللعین ابن اللعین، کہ وہ بھی ملعونہ تھی، اس پہ بھی لعنت ہو، بیٹوں پہ بھی لعنت ہو. عزیزان گرامی ایک مرتبہ اس نے سینہ چاک کروایا جناب حمزہ کا، وحشی نے کلیجہ نکال کے دیا، چبانا چاہا کھا نہیں سکی. اس نے کہا کہ ان کا مسئلہ کر دو، ان کی ناک کاٹو، ہونٹ کاٹو، کان، ان کی آنکھیں نکال کے مجھے دو، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں کاٹو. تو وحشی نے سارے کے سارے اعضاء کاٹے، کہ مجھے ایک ہار میں پرو دے، گلے میں ڈال کے مکے جاؤں گی، بتاؤں گی کہ میں حمزہ کا یہ جگر لے کے آئی ہوں. تو اتنے میں پیغمبر اسلام نے کسی سے کہا، صحابی سے، جاؤ ذرا جا کے دیکھو میرے چچا کہاں ہے. جانتے ہیں نا کہ بھتیجوں کو چچا سے کتنی محبت ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ میں یہ پوری خبر رسول خدا کو نہیں دے سکتا. اتنے میں خود رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ خود جائیے دیکھیے چچا کہاں ہے. جناب علی مرتضیٰ اٹھے اور آئے اس جگہ پہ جہاں جناب حمزہ کو شہید کیا گیا تھا. جب آئے تو آ کے بہت روئے. جب روتے رہے تو جناب سرور کائنات خود اٹھے کہ میں خود جا کے دیکھوں گا چچا کہاں ہے. جب آئے نا اور آنے کے بعد دیکھا کہ مسلح کر دیا گیا ہے، پورے جسم کے ٹکڑے کاٹے گئے، تو پیغمبر لاشیں پہ غش کر کے گر گئے، روتے ہوئے گر گئے، رحمت للعالمین لاشیں پہ گر گئے اور بلند آواز سے رو رہے تھے. جب ایک مرتبہ ہوش میں آئے تو اور زیادہ رونے لگے، کہا میرے چچا کا مسلح کر دیا. ابھی رو ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ مدینے میں خبر پہنچی پیغمبر زخمی بھی ہیں اور رو بھی بہت رہے ہیں. ایک بیٹی نے کہا مجھے میرے بابا کے پاس لے چلو. جناب سیدہ نے خواتین سے کہا میرے ساتھ چلو، میں تنہا نہیں جاؤں گی. جب چلی نا تو رسول خدا کی پھپھی جناب صفیہ پھپھی ہیں رسول خدا اور علی مرتضیٰ کی، اور جناب حمزہ کی بہن ہے. تو انہوں نے کہا میں بھی چلوں گی. سب نے برقعے لیے پہنچ گئیں. کہاں؟ احد کے میدان میں. ایک مرتبہ پیغمبر ابھی بیٹھے رو ہی رہے تھے کہ ایک پھپھی نے، ایک بہن نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھائی کے لاشے پہ آنے دیں. مجھے نہیں پتا میں کیسے پڑھوں گا. کہا یا رسول اللہ مجھے ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے دیں. پیغمبر نے ایک صحابی سے کہا میری پھپھی سے کہہ دو کہ میں آنے نہیں دے سکتا. جب اس نے صحابی نے جا کے کہا نا کہ آپ کو رسول خدا نے منع کر دیا ہے کہ بھائی کے لاشے پہ نہ آئیں، تو جناب صفیہ نے کہا میں نہیں مان سکتی کہ پیغمبر کسی بہن کو بھائی کے لاشے پہ نہ آنے دیں. کہا رسول خدا سے کہو کہ ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے دیں. جب بار بار دہرایا نا، واسطہ دیا، تو پیغمبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے میری پھپھی کو آنے دو، ذرا انتظار کرو. پیغمبر نے اپنی ابا اتاری، جناب حمزہ کے لاشے پہ اڑا دی. کہیں ایسا نہ ہو میری پھپھی دیکھ لے چچا کے ساتھ کیا ہوا ہے. ابا اڑھائی. جب ابا اڑھائی نا تو اس کے باوجود بھی جناب حمزہ بہت قد آور تھے، ان کے پاؤں پھر بھی نظر آ رہے تھے، پاؤں کی بھی انگلیاں کاٹی گئی تھی. تو جناب رسالت میں آپ نے کہا یا علی آپ جائیے ذرا کچھ پتے لے آئیے، پاؤں پہ رکھ دیے جائیں. کھجور کے کچھ پتے لائے، کچھ جھاڑیاں جناب حمزہ کے پاؤں پہ رکھ دی، کہیں بہن دیکھ نہ لے بھائی کے پاؤں زخمی ہیں. اتنے میں جناب صفیہ آ گئی. جب جناب صفیہ آئی نا تو رسول خدا نے کہا پھوپھی اماں بس چچا کے پاس آ گئی نا، بس یہیں بیٹھ کے رو لیجیے گا. دائیں طرف رسول خدا کھڑے ہو گئے،
بائیں طرف علی مرتضیٰ، دو بھتیجے کھڑے ہیں ایک پھپھی کے پاس. پھپھی بیٹھی بین کرنے لگی، ہائے میرا بھائی مارا گیا، میرا شیر جیسا بھائی مارا گیا. جناب صفیہ رو رہی تھی. روتے روتے جناب صفیہ نے چہرے سے عبا ہٹا دی. بس جیسے ہی عبا ہٹائی تو جناب صفیہ نے دیکھا بھائی کا مسئلہ ہو گیا. رو کے کہا ہائے میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا. بس یہ کہا لاشیں پہ گر گئی. جب لاشیں پہ گری تو دیکھا بے ہوش ہو چکی. ایک بازو جناب رسول خدا نے پکڑا، دوسرا بازو علی مرتضیٰ نے. دونوں بھتیجوں نے پھپھی کو لاشے سے اٹھایا اور دونوں اٹھا کے مدینے لے جانے لگے. اور جب بھی بی بی جناب صفیہ کو ہوش آتا تو ایک ہی بات کہتی، ہائے میرا بھائی، میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا. اب میں آپ سے کہوں گا ذرا میرے ساتھ چلیے، کربلا کا میدان ہے، 11 محرم ہے، ایک بہن بھائی کے لاشے پہ آ رہی ہے. میری طرف دیکھیے گا، جب وہ بہن آئی نا، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، سر پہ چادر نہیں تھی. مولا سجاد کہتے ہیں جب میری پھپھی آئی تو آنے کے بعد لاشا دیکھا اور رو کے کہنے لگی، اماں آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا. تب میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف شروع کر دیا. میری پھپھی، امام سجاد فرماتے ہیں، میری پھپھی میرے بابا کا طواف کرنے لگی. طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. مولا سجاد کہتے ہیں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے لاشے پہ جہاں میری پھپھی بوسہ دے سکتی. اتنے تیر لگے تھے، اتنی تلواریں، اتنے پتھر مارے تھے کہ میری پھپھی بوسہ نہیں دے سکتی تھی. پھر ایک مرتبہ میری پھپھی نے مدینے کا رخ کیا، لاشے کے پاس بیٹھی اور کہا، اماں آپ نے کہا تھا زینب جب حسین سے ودا کرنا تو گلے کا بوسہ دے دینا. کہا میری پھپھی نے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، اپنے لبوں کو کٹے ہوئے گلے پہ رکھا اور چوم کے رو کے کہا، یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السماء. نانا آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے تھے آپ کا جنازہ پڑھنے. ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا یہ آپ کا نواسہ حسین ہے، نانا یہ آپ کا حسین جو پتھروں میں گھرا ہوا ہے، جسے اتنے پتھر مارے گئے. میں نے تمام کر دیا، میں نے تمام کر دیا. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بس 2 جملوں کی زحمت، اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. ابھی تو میں نے نہ کوئی شہادت پڑھی ہے، ابھی تو کوئی شہادت نہیں پڑھی، مجھے معاف کر دیجئے گا. میرے بہت سے بچے برداشت نہیں کر رہے، بہت سے بزرگ. میرے تک دیکھیے گا، آخری جملے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، 5ویں امام سے پوچھا، مولا جب حسین پشت ذوالجناح سے گر گئے تھے تو اشقیاء بتاتے ہیں ذوالجناح مولا کا طواف کر رہا تھا، آوازیں بلند کر رہا تھا، مولا ذوالجناح کچھ کہہ رہا تھا. امام باقر نے کہا ہاں، وہ بار بار کہتا تھا میرے مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جاؤ، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا. بس بس بھائی اور نہیں پڑھوں گا. میرے کو دیکھیں گے، امام باقر نے کہا کہ ذوالجناح بار بار مولا حسین سے کہتا تھا میرے مولا بس ایک مرتبہ، طواف کرتا جاتا تھا کہتا تھا مولا بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جا، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا. ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا مولا حسین نے بھی کچھ کہا ذوالجناح سے؟ کہا ہاں میرے جد نے، میرے دادا نے کہا ذوالجناح خیموں میں واپس چلا جا، میری بہنوں کو بتا دے میں گر گیا. روکیں آخری جملہ اور زحمت نہیں دوں گا. پوچھا مولا جب وہ ذوالجناح واپس چلا تو وہ کہتے ہیں پھر بھی آوازیں بلند کر رہا تھا،
وہ ذوالجناح کچھ کہہ رہا تھا؟ مولا امام باقر نے فرمایا ہاں، جب وہ خیموں میں جا رہا تھا تو بار بار کہتا تھا الظلیمۃ الظلیمہ، وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دو جملے صرف دعا کے، صرف دو جملے دعا کے۔ آپ بہت تھک رہے ہوں گے، اس بارش میں آئے ہیں، رات سے ہموار نہیں تھے، لیکن ایک سوال کروں، آپ کے راستوں میں پتھر تو نہیں بچھائے گئے؟ آپ کے جوتے ٹوٹے تو نہیں تھے؟ کچھ بیویاں تھیں جن کے نالین ٹوٹ گئے تھے، وہ پتھروں پہ چلتی ہوئی شام گئے تھے۔ ان بیویوں میں ایک چھوٹی بیوی بھی تھی۔ نہیں، بس 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 نہیں پڑھوں گا۔ پروردگارا، پروردگار، واسطہ ان بیویوں کا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما۔ پروردگارہ کشمیر میں حالات خراب ہے، بحرین میں، یمن میں، نائجیریا میں، برما میں، نہ جانے فلسطین میں کہاں کہاں حالات خراب ہے، افغانستان میں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما۔ بس بھئی آپ بہت رو لیے ہیں، میں اور کچھ نہیں کہوں گا، بس میں ایک سوال کروں گا آپ سے، ایک سوال ہے میرا، آپ جب روتے ہیں تو آپ کو کوئی تازیانے مار کے تو نہیں روکتا؟ آپ کو کوئی روکتا تو نہیں ہے رونے سے؟ نہ جانے علی کی بیٹیاں جب روتی تھی لوگ تازیانے مارتے تھے۔ پروردگارا ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔